جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام بچوں کی تعلیم و تربیت کے چند ایک رہنما اصول بیان فرمودہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ وہ عظیم الشان انسان ہیں جن کے بارے میں پیش گوئی پچھلے موعود میں بتایا گیا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، ظاہری و باطنی علوم سے پر کیا جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں تربیت اولاد کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ تربیت اولاد ایک اہم مضمون ہے اور یہ فریضہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادا ہوتا ہے، اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہیں۔ اس پروگرام میں تربیت اولاد کے سلسلہ میں بیان کردہ بعض رہنما اصول محض اور محض احتیاطی تدابیر کا رنگ رکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ چند ایک رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تربیت اولاد کے مضمون کے لیے آپ نے بچوں میں اچھی عادات پیدا کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر بچوں میں اچھی عادات پیدا ہو جائیں تو بری عادات پیدا نہ ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی بری عادت آنے بھی لگے یا آ جائے تو پھر بھی ایک بچہ اپنی اچھی عادات کی بدولت بری عادات پر غلبہ پا لے گا۔ آپ فرماتے ہیں اخلاق کی درستی عادت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عادت وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات میں اچھی ہوتی ہے، اور ایک عادت وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات میں بری ہوتی ہے۔ اور پھر جو عادت اپنی ذات میں اچھی ہوتی ہے اس سے اور اچھی عادات پیدا ہو جاتی ہیں، جو اپنی ذات میں بری ہوتی ہے اس سے اور بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پس وہ اچھی اور نیک عادت کو جس سے اور بھی اچھی اور نیک عادتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان طبعاً اس کی پچ اور عزت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اس نیک عادت کی طرف منسوب سمجھتا ہے تو اس کی غیرت اس کے خلاف کرتے ہوئے اس کو ملامت کرتی ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنا سائن بورڈ درست رکھے۔ پس والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بچپن میں ان کی عمر کے مطابق ان میں زیادہ سے زیادہ اچھی عادات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ والدین کو یہ پروگرام دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی عادات سکھائیں، اور آپ اچھی عادات میں سے نماز باجماعت کی عادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بچوں کے اخلاق اور عادات کی درستی اور اصلاح کے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری امر نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں نے اپنے تجربہ میں نماز باجماعت سے بڑھ کر کوئی چیز نیکی کے لیے ایسی مؤثر نہیں دیکھی۔ سب سے بڑھ کر نیکی کا اثر کرنے والی نماز باجماعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کہ نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، کہ پوری تشریح نہ کر سکوں تو میں اپنی زبان کا قصور سمجھوں گا، ورنہ میرے نزدیک نماز باجماعت کا پابند انسان خواہ وہ اپنی بدیوں میں ترقی کرتے کرتے ابلیس سے بھی آگے نکل جائے پھر بھی میرے نزدیک اس کی اصلاح کا موقع ہاتھ سے نہیں گیا۔ ایک شمع پر
اور ایک رائی کے برابر بھی میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی شخص نماز با جماعت کا پابند ہو اور پھر اس کی اصلاح کا موقع نہ رہے، خواہ وہ کتنا ہی بدیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو گیا ہو۔ نیکی کے متعلق نماز کے مؤثر ہونے کا مجھے اتنا کامل یقین ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ نماز با جماعت کا پابند خواہ کتنا ہی بد اعمال کیوں نہ ہو گیا ہو، اس کی ضرور اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور میں شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ آخری وقت تک اس کے لیے اصلاح کا موقع ہے، اگر وہ نماز با جماعت کا پابند اس رنگ میں ہو کہ اس کو اس میں لذت اور سرور حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں بڑا آدمی اگر خود با جماعت نماز نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے، مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے وہ ان کے خونی اور قاتل ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو نماز با جماعت کی عادت ڈالیں تو کبھی ان پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جا سکے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے اور وہ ناقابل علاج نہیں رہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں بری صحبت کو زہر قاتل قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی تقاریر میں بری صحبت کو حادثاتی موت سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ کہ ایک بری عادت تو اس بیماری کے مشابہ ہوتی ہے جو کسی صحت مند جسم پر حملہ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، اور مناسب علاج مل جائے تو صحت بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ معمولی توجہ دینے سے بری عادات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، مگر بری صحبت حادثاتی موت سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی یہ کہ حادثہ ہوتا ہے تو انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور بعض اوقات حادثات میں ایک انسان مر بھی جاتا ہے۔ یہ کہ بری صحبت ایک ایسی مصیبت ہے جو ماں باپ کی ساری محنت کو آنے واحد میں ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ والدین کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں خواہ ماں باپ کتنی بھی کوشش کریں کہ ان کا بچہ بد اخلاقیوں کے بد اثرات سے محفوظ رہے، جب تک بچے کی صحبت اور مجلس نیک نہ ہوگی اس وقت تک ماں باپ کی کوشش بچوں کے اخلاق درست کرنے میں کارگر اور مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ بے شک ایک حد تک ان کی اچھی تربیت سے بچوں میں نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے کی عمدہ تربیت کے ساتھ اس کی صحبت بھی اچھی نہ ہو تو بد صحبت کا اثر تربیت کے اثر کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اس تربیت کا ہونا نہ ہونا قریباً مساوی ہو جاتا ہے۔ بچپن کی بد صحبت ایسی بد عادات بچے کے اندر پیدا کر دیتی ہے کہ آئندہ عمر میں ان کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے قلب میں یعنی دل میں دو متضاد کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک طرف تو ماں باپ کی نیک تربیت اس کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے، اور دوسری طرف بد صحبت بدی کا میلان اس کے اندر پیدا کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اور نفس لوامہ کے اثر سے اس کو کبھی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی تربیت اگر خشیت اللہ یعنی اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کرتی ہے تو بد صحبت اس کے مقابلہ میں اس کی ہمت اور حوصلے کو پست کر دیتی ہے۔ پس کامل تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اچھی تربیت کے ساتھ صحبت بھی اچھی ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا اپنا نمونہ نیک ہو۔ اس سلسلہ میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو بچے کی تربیت کے واسطے ماں باپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں کسی بدی کی نسبت یہ خیال نہ پیدا ہونے دیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، تا وہ اس بدی کو حقیر نہ سمجھ لگ جائے۔
بہت سے ماں باپ ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ بدی کا اثر ان کے بچوں پر نہ ہو، لیکن وہ اپنا نمونہ ایسا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بچوں کی نگاہ میں وہ بدی حقیر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بدی کا خیال ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا عام طور پر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، لیکن خود اس کے سامنے جھوٹ بول لیتے ہیں، بعض اوقات ایک کام سے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، مگر بچے سے اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ اس کا چھپانا بچے کے حق میں مفید ہوتا ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں، یا اگر بالکل صاف انکار نہیں کرتے تو ٹال مٹول اور ہیر پھیر کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ بچے کا خیال اس کی طرف سے بدل جائے۔ لیکن بچے کا ذہن خدا نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہوشیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اور اپنا علم بڑھا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر بات کی زیادہ چھان بین اور جستجو کرتا ہے اور بات کو فوراً ٹال جاتا ہے۔ ماں باپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، کہ اس سے اس بات کو چھپا رہے ہیں، اگر نہ چھپائیں تو اس کو نقصان ہوگا، لیکن ان کی اس روش سے وہ یہ سبق حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کام کر کے اس سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ادھر ادھر کی باتوں سے چھپایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خوب سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے ایسا کام کیا تو ضرور ہے، مگر اب وہ اس سے چھپا رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں ایک بات بطور خاص یہ بیان کرتے ہیں کہ بچوں کو روپے پیسے نہیں دینے چاہیے اور ان کی ضرورت کی چیزیں خود خرید کر دینی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، بچے کی وقتی ضرورت سے زیادہ جیب خرچ کا اس کے پاس جمع ہونا تمام بد صحبتوں اور بد اخلاقیوں کا منبع ہے، کیونکہ وہ بچے جن کے اخلاق خراب ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں اپنا کوئی پیسہ نہیں ہوتا جن سے وہ اپنی آوارگی کی عادات کو پورا کر سکیں، تو وہ پھر ایسے لڑکوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے وہ تعلق پیدا کر کے جہاں وہ اپنی بد عادات کو ان کے پیسوں کے ذریعہ پورا کرتے ہیں، وہاں ان لڑکوں کے اخلاق اور عادات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ چند ایک نصائح تربیت اولاد کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ نصائح ظاہری تدابیر کا رنگ رکھتی ہیں۔ دو باتیں بطور کلید کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی جائیں، اور دوسری یہ کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔